اب میرے بھائیوں جو اگلی آیات آ رہی ہیں یہ مسجد ضرار سے متعلق ہے. اردو میں بھی آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ضرر، چونکہ اردو میں ہم ضاد کو زواد پڑھتے ہیں، عربی میں ضرر نقصان پہنچانے والی. تو اس مسجد کا نام ہی پڑ گیا مسجد ضرار، جو منافقین نے ایک الگ سے مسجد بنا لی تھی چھوٹی سی. مقصد اس کا تھا وہاں پہ بیٹھ کے اسلام کے خلاف میٹنگز کرنا، خفیہ میٹنگز، اور مسجد کے نام کے اوپر. مسجد میں کریں گے تو اس کا فائدہ یہ تھا کہ جو کوئی ڈھیلے مسلمان ہے یا کوئی بھولے مسلمان ہے وہ بھی نماز پڑھنے تو آئیں گے تو کسی بہانے تو ان کو گھیر کے ساتھ بٹھا لیں گے اس میٹنگ میں، اور اعتراضات والا معاملہ کریں گے کہ یہ دیکھو نبی علیہ السلام نے کیا کر دیا، فلاں کے مشورے پہ عمل کیا اور اس کا یہ رزلٹ نکلا، اگر اس وقت یہ کرتے تو یہ نہ ہوتا. تو یہ وہ سازشیں کرنے کے لیے انہوں نے ایک مسجد بنائی، اور یہ مسجد انہوں نے کھڑی کی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ غزوہ تبوک پہ تشریف لے گئے تھے. 700 کلومیٹر کا سفر تھا ریگستانی، اور رومن امپائر کے ساتھ جنگ تھی. 1.5 لاکھ کی فوج لے کر کیسر روم عرب کے بارڈر پہ آ گیا تھا. نبی علیہ السلام کے ساتھ صرف 30,000 جانثار صحابہ تھے، اور ان کے پاس بھی پورا سامان نہیں تھا لڑنے کا. اور مخالف جو آرمی ہے وہ اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور. تو انہوں نے یہ کنکلوڈ کر لیا کہ ان میں سے چند لوگ ہی زندہ بچیں گے، اب یہ لوگ زندہ واپس نہیں آئیں گے، تو ایک بنی بنائی گدی ہمیں مل گئی ہے، نبی علیہ السلام تو شہید ہو جائیں گے نعوذ باللہ، اور ہم اس گدی کے اوپر قبضہ کر لیں گے. اس کے لیے انہوں نے الگ سے ایک مسجد بنا لی. ان کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اگر وہ مومنین ہوتے تو یقیناً انہیں پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ وعدہ کیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے الہدی یعنی قرآن کے ساتھ اور اس دین حق یعنی اسلام کے ساتھ مبعوث کیا اپنے رسول کو، تاکہ تمام ادیان پر اس دین کو غالب کر دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہرحال جب وہ کیسر روم نبی علیہ السلام سے روب کھا کے بھاگ گیا اور جنگ کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوا، 40 دن تک نبی علیہ السلام عرب کے بارڈر پہ رہے. وہاں جتنے قبائل تھے ان کے ساتھ باقاعدہ معاہدے کیے. ایک دھاک بیٹھ گئی پوری دنیا کے اندر کہ سب سے بڑی سپر پاور جو خود للکار رہی تھی جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو وہ بھاگ گئے. تو اس کی وجہ سے جتنے عرب قبائل تھے جو عرب کے بارڈر کے اوپر تھے، ان میں کچھ کرسچنز بھی تھے، کچھ بت پرست بھی تھے. اگر انہیں اسلام قبول کیا یا نہیں کیا، ایٹ لیسٹ وہ لوگ نیوٹرل ہو گئے، یا نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر دیا کہ کل کو اگر جنگ ہوئی تو ہم کیسر روم کا ساتھ نہیں دیں گے اگر آپ کا ساتھ نہ دیا، یا آپ کا دیں گے اس کا نہیں دیں گے. تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی. اب پیچھے تو ان کو ظاہر ایک پریشانی لگی ہوئی جو ہم یہ پڑھ چکے ہیں. 11ویں پارے کا آغاز ہی اس سے ہوا کہ جب آپ واپس جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کیسے بہانے بنائیں گے. یعنی ان کے تو خواب ہی چکنا چور ہو گئے نا، انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا. تو اب انہوں نے یہ پلان کیا کہ اب اس مسجد کا بھی کچھ کرنا ہے نا، تو بہتر یہ ہے کہ صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے سے بچنے کے لیے ہم یہ کہیں گے یا رسول اللہ یہ مسجد ہم نے اس لیے بنائی ہے ذرا آسانی رہے، اپنے محلے میں اتنی دور ہم جا نہیں سکتے، تو آپ چونکہ تشریف لے آئے ہیں تو افتتاح اپنے مبارک ہاتھوں سے کر دیں. اب اللہ کے نبی علیہ السلام اگر اس مسجد کا افتتاح کرتے ہیں تو وہ تو لیجیٹیمائز ہو جائے گی مسجد. صحابہ کرام کے لیے تو وہ بڑے اعزاز کی بات ہوگی، اور یقیناً نبی علیہ السلام نے اپنی شرافت کی وجہ سے چلے بھی جانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اپنے نبی کو خبردار کر دیا کہ آپ نے کبھی اس مسجد میں داخل بھی نہیں ہونا. مسلمانوں کا مرکز جو ہے وہ مسجد نبوی ہے یا مسجد قباء ہے. یہ وہ تقوی والی مساجد ہیں جو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پہ بنائی گئی ہیں. یہ تو ہے ہی مسجد ضرار ہے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے مسجد گرا دینی ہے. وہ پھر مسجد گرائی گئی، اس مسجد کو آگ لگائی گئی، صرف اس وجہ سے کہ وہ مسجد فتنے اور فساد کے لیے بنائی گئی تھی. اور معذرت کے ساتھ آج کل بھی اکثر مساجد فتنہ اور فساد اور فرقہ واریت کو پھیلانے کے لیے بنائی جاتی ہیں. آپ دیکھیں جتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے اڈے جو ہیں نا وہ یہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں. وہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اور ٹریننگ یہ نہیں دی جاتی کہ جا کے انہوں نے کافروں سے لڑنا ہے. ٹریننگ اس چیز کی دی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو کیسے مارنا ہے.
اور جو مسجد کا پیش امام ہوتا ہے، خطیب ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا دہشت گرد ہوتا ہے. تو یہ ساری مسجدیں ضرار ہیں. ایسی مساجد کو اگر ختم بھی کیا جائے تو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قدغن نہیں ہے اس کے اوپر.